السلام علیکم۔ ایم ٹیلر اپنے پیارے دوستوں کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے پونچا کس طرح بنانا چاہیے اور کس طرح سلائیاں لگانی چاہیے، نیچے سے اور اوپر سے دونوں سائیڈوں سے پرفیکٹ صفائی کے ساتھ کیسے بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیے گا، آپ کو بنانے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ چلیں دوستو، بسم اللہ کر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ٹائٹل میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پانچا کی سلائیاں جو ہیں پرفیکٹ کیسے لگانی چاہیے صفائی کے ساتھ، تو انشاءاللہ ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ آئے گی۔ اور جتنے بھی ہمارے چینل پہ نئے دوست آتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، تاکہ ایسی آنے والی مزید ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو سکے، اور پہلے بھی کافی ویڈیوز اپلوڈ ہیں ان سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تو یہ جو پانچے کی پٹیاں ہیں، یہ آپ نے پرفیکٹ اس کی کٹنگ کرنی ہے، مطلب سیم ہو، زیادہ بڑی نہ ہو، زیادہ چوڑائی نہ ہو اس کی، کیونکہ بعض ہم نے دیکھا ہے کہ پانچوں کے نیچے سے کپڑا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ٹیلرز بھائیوں کا، تو یہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پانچے کی جو سلائیاں ہیں وہ کتنی لگانی چاہیے اور کہاں پہ لگانی چاہیے۔ سب سے پہلے اس طرح آپ نے یہ کنارے والی سلائی لگا لینی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ٹوٹل جو کپڑا ہے وہ سیم آئے، نیچے جو ہے وہ کم یا زیادہ نہ ہو۔ اس سے آپ کی جب فولڈنگ، جو پانچا فولڈنگ ہوگا، اس سے بھی آپ کی جو صفائی ہے وہ برقرار رہے گی۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کام میں صفائی ہو، ہمارے جتنے بھی ٹیلرز بھائی ہیں وہ کوشش کریں کہ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ کنارے کی سلائی لگانے کے بعد ہم نے ایک پیر کی سلائی لگانی ہے۔ بالکل جو ہم نے سلائی کنارے کی لگائی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ اپنا جو پیر ہے، یہ جس طرح ہم نے یہ سلائی لگائی ہوئی ہے، اس طرح بالکل پیر کی ہم نے سلائی لگانی ہے۔ پیر کی سلائی کے بالکل ساتھ آپ نے بالکل ایک صرف سوتر کے فرق پہ دوسری سلائی لگانی ہے۔ یہ ہماری تیسری سلائی ہوگی، ایک کنارے پہ اور دو یہ ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے پیر کی جو پہلے لگائی تھی اس کے ساتھ بالکل ساتھ آپ نے یہ سلائی لگانی ہے دوسری۔ تو یہ پانچے پہ یہ والی سلائیاں بہت ہی سوٹیبل کرتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ ابھی تک ٹرائی نہیں کی تو یہ آپ اس طرح سلائیاں لگایا کریں۔ اس کے بعد ہماری جو اوپر والی ہے وہ صرف ہم نے ایک سلائی لگانی ہے۔ آپ ڈسپلے چیک کریں، میں نے کافی سپیڈ میں یہ بنائے ہیں پانچے، تو اس میں کہیں میں بھی سلائی ہماری آؤٹ نہیں ہوئی۔ تو آپ اپنی سلائی کی جو صفائی ہے وہ اس طرح برقرار رکھیں کہ اس کا ڈسپلے جو ہے وہ کسٹمر کو بھی نظر آئے کہ واقعی کمال ہے۔ یہ دیکھیں، ہماری کہیں سے بھی سلائی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ اچھا، سب سے جو مین ایشو ہوتا ہے پانچا بنانے میں، وہ نیچے سے اکثر ہم نے دیکھا ہے، ہمارے بھی کاریگر جو ہمیں نئے سیکھ رہے ہیں وہ بھی نیچے سے کپڑا جو ہے وہ بکرم سے بھی علیحدہ زیادہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں نیچے سے دباؤ بھی برابر دیا کریں، اور یہ نیچے جو فولڈنگ والا کپڑا ہے یہ بھی برابر دیا کریں تاکہ بکرم سے آگے نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بالکل صفائی کے ساتھ اس کو اندر فولڈنگ کرنا ہے۔ اگر آپ کا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ آپ اس طرح بنا نہیں سکتے تو آپ اس کو استری کی مدد سے پریس کر لیں، اندر فولڈ کر لیں تاکہ یہ آپ کو آسانی سے بنا سکیں آپ۔ تو یہ خوبصورت پانچا جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا۔ یہ ہم نے جو ایک کنارے کی سلائی لگائی تھی، دو ہم نے اوپر سلائی لگائی ہیں، اور ایک ہم نے پونچا جو ختم ہے اس پہ ہم نے لگائی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں اسی طرح سلائی لگائیں۔ تو صفائی جو ہے وہ آپ اپنے کام میں خود لا سکتے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیا کریں اپنے کام میں تو انشاءاللہ یہ آپ کے کام میں صفائی بھی آ جائے گی۔ یہ آپ نے جو کنارے والی سلائی لگانی ہے یہ بھی بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ لگانی ہے۔ آپ کو پانچا نظر آ رہا ہوگا، جو بکرم ہے وہ اس کا اینڈ نظر آ رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے یہ سلائی لگانی ہے تاکہ نیچے سے آپ کا کپڑا بھی ہے وہ بھی نہ نکل سکے، اور وہ مکمل جو ہے وہ ہماری سلائی کے اندر آئے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹیلر کے چینلز کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔